مجرد تنہا کو کہتے ہیں صرف نرا، کہ صرف عقیدے کی باتیں ہوتی رہیں، اللہ ہے، اس کی یہ صفات ہیں، ان چیزوں سے ثابت ہوتا. تو یہ فلسفہ اور جو ہے نا علم کلام، اس میں یہی ہوتا نا کہ بحث ہوتی رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں، پھر وہ دوسری طرف سے اعتراض ہوتے ہیں، پھر ان کے حل کرتے رہتے ہیں. یہ ذہنی ورزش. اسلام نے جو عقیدے دیے وہ صرف ایسی کوئی نا ذہنی نہیں چیزیں. جی تو مجرد نظریہ تو یہ ہوتا کہ صرف آدمی معلومات اپنی بڑھانے کے لیے نا حضور کب پیدا ہوئے، آپ کے والد کون تھے، آپ کا خاندان کیا تھا، جب کوئی پوچھے تو وہ جواب دے سکے. یہ ہوتے ہیں محض علمی خیالات. مگر وہ سید قطب بتا رہا نا کہ اللہ کے رسول نے جو عقیدہ پیش کیا وہ صرف کوئی ایسا ہی نہیں نظریہ تھا، بلکہ ساتھ ساتھ نا وہ عمل کو متاثر کرتا تھا. جو بات ذہن میں بیٹھتی جاتی تھی اللہ کے بارے میں، رسول کے، قیامت کے، وہ اپنے رنگ میں رنگ لی جاتی تھی. اس لیے پھر لوگوں کی مخالفت بھی شروع ہوگی کہ یہ کیسے بنتے جا رہے ہیں، پرانے رسم و رواج کو چھوڑ کر نئے قسم کے انسان بن رہے ہیں. تو مزاحمت اور کشمکش شروع سے شروع ہوگی. ورنہ اگر صرف نظری بات ہوتی کہ ہم اللہ کو سجدے کریں گے، دوسروں کو نہیں، ابو جہل دوسروں کو کیا اعتراض تھا، وہ اپنے کرتے رہتے، یہ مسلمان اپنا کرتے رہتے. مسئلہ تو تھا کشمکش کا کہ جنگ شروع ہو گئی کہ مسلمان جو اللہ کو مانتا تھا وہ ساتھ ہی کہتا تھا اب میں دوسروں کو نہیں مانوں گا اور نہ دوسرے لوگوں کو ہی ماننے دوں گا. اس خرابی کو ختم کرنا، شرک کو، یہ جہاد شروع ہو جاتا. یہ سید قطب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ساتھ ساتھ یہ عقیدہ ان لوگوں کو اپنے سانچے میں ڈالتا جاتا تھا، پھر دوسروں کی طرف سے اس کی مخالفت شروع ہوتی تھی تو وہ بھٹی میں ڈالے جاتے تھے نا، مصیبتیں آتی تھیں، آزمائشیں، اور رگڑے کھاتے تھے، بنتے جاتے تھے لوگ. مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ نے جو خطبہ دیا تھا نا علی گڑھ یونیورسٹی میں، جب یہ مسلم لیگ کی تحریک زوروں پر تھی تو اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے، یہ چھپا ہوا ہو. مولانا چیختے چلاتے رہے کیونکہ 2 جلدیں پہلے مولانا نے لکھی نا، جس کو یہ احسان فراموش ہوگا، ذکر ہی نہیں کرتے کہ مسلم لیگ کے پاس تو کوئی بات ہی نہیں تھی کہ ہندوؤں سے الگ کیوں ملک لیا جائے. بہت سے بڑے بڑے عالم بھی کہتے تھے کہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر انگریز کو نکالیں، اکٹھی حکومت بنائیں. تو مولانا نے پہلی 2 جلدیں جو تھیں مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش، اس میں حوالوں کے ساتھ، کیونکہ کانگریسی حکومتیں جو تھیں نا صوبوں میں وہ انگریز کے دور میں قائم ہوگی تھی، انہوں نے موقع دیا تجربے کے لیے. انہوں نے پردہ نہ رہنے دیا ہندوؤں نامرادوں نے، بیٹھتے ہی نا بالکل نظام تعلیم اپنے کفر کا سارا شرک اس میں بھر دیا، اسلام نکال دیا، بندے ماتم اور ہندوؤں کے سارے طریقے اور مسلمانوں پر ظلم. مولانا نے حوالوں کے ساتھ نا کہ یہ آزادی ہے جس کی طرف حسین احمد اور ابوالکلام تم بتلا رہے کہ انگریز کو نکال کر ہم اپنی موت قبول کر لیں، کہ ابھی مکمل اختیار بھی نہیں ملا تو صوبوں میں کیا شروع ہو گیا. وہ 2 جلدوں میں ایسا بم مولانا نے پھینکا نا کہ کانگریسی مولویوں کے پاس کچھ نہ رہا. مسلم لیگ وہی لٹریچر تھی جو لیے پھرتی تقسیم کرتی تھی. مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش، حصہ اول اور 9، اور مسئلہ قومیت جو حسین احمد کا رد تھا کہ قومیں وطن سے نہیں بنتی، دین کی بنیاد پر بنتی. ہندو اور ہم 2 الگ قومیں، بہت زبردست چیز. اسی وجہ سے علامہ اقبال کو مولانا مودودی بڑے پسند تھے. مگر جب نوبت آئی اس بات کی کہ کانگریس کو تو مسلمان الحمدللہ چھوڑ گئے، زیادہ قائد اعظم کے ساتھ ہو گئے، مسلم لیگی بن گئے. مگر مسلم لیگ جو کہتی تھی کہ بس 2 آنے کے 4 آنے کے ممبر بنتے جاؤ، بے شک کوئی دہریہ ہو، کمیونسٹ ہو، جاگیردار ہو، اس طرح اکٹھے کر رہے تھے اور کہتے تھے پاکستان میں اسلام آئے گا. تو مولانا نے پھر یہ کہا کہ جیسے کوئی آدمی نیم کا درخت بو کر وہاں سے یہ کوشش کرے کہ میٹھا پھالا، نہیں، اگر کرنا ہے نا کام باقی تم نیت سے چاہتے ہو کہ اسلامی حکومت بنے تو اس کے لیے شروع سے پھر اس اسلام کو پیش کیا جاتا. جو لوگ مانے ان کو اپنی جماعت میں بھرتی کیا جاتا. وہ ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اسلام کے رنگ میں بدلتے ہیں. جیسے صحابہ کرام 13 سال میں تیار ہو گئے، اسلامی حکومت جب بنی تو کارکن تھے. تو مولانا یہی کہتے تھے کہ ایسے لوگ کے دہری اور بے دین جو نماز تک نہیں پڑھتے یہ ممبر بنتے جا رہے ہیں، ان سے اگر یہ توقع رکھی جائے کہ پاکستان بنتے ہی ابو بکر عمر بن جائیں گے تو یہ تاریخ میں ایک انوکھا معجزہ ہوگا.
بھائی تم کر کے دیکھو. میں تو سمجھتا ہوں کہ غیر فطری چیز ہے کہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جنہوں نے ایک دن کے لیے اسلام نہیں سیکھا، اپنے اندر نہیں اس اسلام کو اتار، کس طرح یہ غریب بن جائیں گے؟ وہی ہوا پھر پاکستان بنا، یہ کافروں سے بدتر انہوں نے پھر معاملہ کیا. تو اسلامی حکومت جو کس طرح قائم ہوتی، یہی سید کو سے بڑی بات تھی کہ ایک عقیدہ دین پیش کرتا، اس عقیدے کو جو مانتے ہیں وہ ساتھ ساتھ اپنے آپ کو پھر اس رنگ میں رنگتے ہیں. وہ تیار ہو جاتے ہیں کہ جب اقتدار ہاتھ میں آئے تو پھر وہ وہاں بیٹھ کر اللہ سے ڈرتے رہیں، شریعت کی پابندی کریں. پاکستان بنیا کہ کوئی جماعت میں کوئی تنظیم ایسی ہے کہ جنہیں اس قسم کا کوئی ادارہ بنایا ہوئے کہ وہ مسلمانوں واسطے لہذا بس یہ جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ندوۃ العلماء میں ایک لیکچر دیا تھا اسلام کا نظریہ تعلیم، اس کی طرف نہ مودودی صاحب کے دور میں کوئی قدم اٹھا نہ بعد میں کوئی کوشش ہوئی، وہ کام نہیں ہو سکا. مولانا نے کہا تھا کہ انقلاب امامت کے لیے نا دنیا کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے ایک ایسا نظام تعلیم چاہیے جس سے بیک وقت دینی مدرسوں کی ضرورت نہ رہے، اس میں سے جو نکلے وہ فقیہ اور مجتہد بھی ہوں، عالم ہوں، پرہیزگار اور ولی، ان کی تربیت، اور ساتھ دنیا کے علم جو ہے نا یہ ملک کو چلانا یہ بھی جانتے، جرنیل نکلیں، کمشنر نکلیں، یہ علم اکٹھا کیا جائے، جو علم اب تک ترقی کر چکا وہ بھی پڑھایا جائے، ساتھ دینی علوم بھی پڑھائے جائیں، تربیت بھی کی جائے. یہ ادارہ نہیں کیا. اب یہ تحریک اسلامی والے بیچارے بھی یہی کوشش کرتے تھے کہ کوئی نصاب بنایا جائے کوئی اس کا، مگر وہ جگہ لی پھر وہ بھی نہیں بات. اب وہ ڈاکٹر محمد امین صاحب نے جو ایک اسکیم شروع کی ہے نا، اس کا اعلان ہوا، رسالہ بیداری میں بھی آیا، نوائے وقت میں بھی، اس کے بارے میں انہوں نے اعلان بھی کیا کہ جو زیادہ معاون ہمارا بننا چاہے وہ تو 5 لاکھ دے، زندگی بھر کے لیے ہمارا ورنہ 1 لاکھ ہی دیں. اگر یہ بھی نہیں تو ہمارے لیے دعا کریں. وہ پوری اسکیم پڑھنی چاہیے، بڑے بڑے قابل لوگ ان کے ساتھ شامل ہیں. انہوں نے ادریس بھائی یہی کیا کہ پہلی سے لے کر ایف اے تک تو انہوں نے نصاب ایسا تیار کر لیا ہے، بڑی ٹیمیں ہو کہ سارے علوم جو نا یہ بیالوجی، کیمسٹری اور فزکس وغیرہ ان کو دین کی بنیادوں پر. ڈیریوں نے جس میں کفر بھر دیا نا کہ کچھ چیزیں صحیح ہیں جو لیبارٹری، مگر ساتھ دہریت بڑی کہ اپنے آپ ہی سب کچھ ہو رہا دینی بنیادوں. یہ 1000 کنال زمین بھی کسی اللہ کے بندے نے راول پنڈی کے پاس صحابہ میں انہیں دے دی ہے، تو اب وہ نا یونیورسٹی وہاں قائم کرنا چاہتے ہیں. بہت بڑا یہ کام ہے، اللہ کرے اگر یہ اسکیم چل جائے نا. ان کے نام بھی آئے، رسالہ بیداری میں آئے، بڑے بڑے نا دینی عالم بھی، اور یہ ریٹائرڈ جج صاحبان بھی، اور بھی بہت اچھا گروہ ہے وہ. ڈاکٹر امین صاحب آپ بہت نیک آدمی ہیں، بہت دیندار آدمی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، بڑے مشہور میں بھی کئی مرتبہ مضمون آتے ہیں، قابل آدمی. تو اللہ کرے یہ قدم اگر رکھا جائے نا، کوئی ٹیم ایسی نکلے جو آگے جائے تو وہ دنیا چلانا بھی جانتی ہو اور دین کے علوم سے واقف ہو، تربیت بھی ان کی ہوئی ہو، محض علم نہ ہو، دین کے رنگ میں رنگے ہوئے. خادم صاحب نے وہ لے لیا تھا مضمون، فوٹو اسٹیٹ کرایا. اب اس کے ساتھ پتہ نہیں تھا، وہ پتہ رسالہ بیداری سے پتہ لگا، وہ آیا نا سندھ سے تو اس میں تھا. تو پتہ بھی آپ لیں، ان کے ساتھ رابطہ کرنا، ان سے تعاون بھی کرنا چاہیے. بہت اچھا کام ہے.